اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی مہدویت اور امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے۔ البتہ عرض کیا تھا کہ ہماری یہ گفتگو تھوڑی سی علمی گفتگو ہوگی، نہ کہ تاریخی۔ آج کی ہمارے بحث کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہر زمانے کا امام جو ہوتا ہے وہ دراصل انسان کامل اور خلیفہ خدا ہوتا ہے۔ اگر انہی الفاظ پہ غور کریں، انسان کامل یعنی خدا نہیں ہے بلکہ انسان ہے، لیکن انسان ناقص بھی نہیں ہے، انسان گنہگار بھی نہیں ہے، انسان خطا کار بھی نہیں ہے، انسان ضعیف بھی نہیں ہے۔ علم کے حوالے سے، شجاعت کے حوالے سے، حلم کے حوالے سے، مظہر خدا ہونے کے حوالے سے جو آخری ترین نقطہ بنتا ہے، یعنی اول انسان کامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اس کے بعد آج کے زمانے تک جتنے بھی ہمارے امام ہیں وہ خلیفۃ اللہ یعنی خلیفۃ الرسول ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مرتبہ بعدی میں ان کی طرح ہر صفت میں، ہر کمال میں جو انسانیت کا کمال ہو سکتا ہے اس درجے پر یہ فائز ہیں، اور یہ اللہ کے خلیفہ حقیقی ہیں۔ یہ ائمہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ حقیقی اور ان کی صفات کے مالک ہیں۔ لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ خلیفۃ اللہ یعنی انسان کامل اصل میں خدا کی زمین میں خدا کا نمائندہ ہے، خدا کا، لوگوں کا نہیں۔ ایک چیز بڑے غور سے میں آیات روایات بھی پیش کرتا ہوں کہ یہ خدا کا نمائندہ ہے، خدا کا خلیفہ ہے، لہذا اس لیے ہم انہیں خلیفۃ اللہ کہتے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین عمومی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں ہاں اصل میں خلیفۃ اللہ، ہمارا وہ خلیفہ نہیں ہے، ہمارے امام المسلمین ہیں، خلیفۃ المسلمین نہیں ہیں بلکہ خلیفۃ اللہ۔ اہل سنت برادران کہتے ہیں ان کے نزدیک خلیفہ جو ہے خلیفۃ المسلمین ہے، اس کو مجازاً خلیفۃ الرسول بھی کہتے ہیں کہ لوگوں نے رسول کا خلیفہ بنا دیا، لیکن جو امام ہوتا ہے لوگوں کا وہ خلیفۃ المسلمین نہیں ہے بلکہ خلیفۃ اللہ ہے۔ خلیفہ جو خلف کے ریشہ سے ہوتا ہے، اس کی جڑ اصل کیا ہے؟ خلف ہے۔ خلف یعنی اس کسی کے فوری بعد آنے والا، اس کا جان نشین، اس کی جگہ پر بیٹھنے والا، اصل مستخلف ان کا۔ آپ مفردات راغب اور المصباح المنیر جو ہے اس میں خا لام فا اس مادہ میں جا کر دیکھیں، یعنی خلیفہ عمومی طور پر ایسے شخص کو کہیں گے جو مستخلف ان یعنی جس کی جگہ پر، جس کی جان نشینی میں آ رہا ہے اس کی غیبت میں ظہور اور حضور رکھتا ہو، کسی کے غیبت میں، کسی کے نہ ہونے میں اس کی جگہ پر بیٹھے اور اس والا کام کرے جو کام وہ انجام دے رہا ہے، اس کی نیابت میں، اس کی جان نشینی میں، مستخلف ان کی جان نشینی میں یہ کام کرے۔ بس خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی مستخلف ان جو غائب ہے اس کا جان نشین جو موجود ہوتا ہے اس کو خلیفہ کہیں گے۔ لیکن یہاں پر جو ہماری بحث ہے خلیفۃ اللہ میں خدا بند عالم نہ غائب ہے نہ کوئی جگہ اس سے خالی ہے، بلکہ وہ ہر جگہ محیط بھی ہے اور ہر قسم کی شرائط میں، دن ہو یا رات ہو، زمین کا جو ہے نیچے کا حصہ ہو یا اوپر کا حصہ ہو، پہاڑوں کی غاریں ہوں یا درے ہوں، سمندر کے نیچے، جہاں بھی خداوند عالم کی ذات وہاں پر محیط ہے، احاطہ رکھتی ہے اور ہمیشگی ضرور رکھتی ہے۔ پس جو ہمیشہ کے لیے حاضر ہے، ظاہر ہے، غائب نہیں ہے، پھر یا تو اس کا خلیفہ ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ ہر جگہ حاضر ہے، اس کو خلیفہ کی کیا ضرورت، یا پھر اگر اس کا خلیفہ ہے کہ یقیناً ہے، خود وہ فرماتا ہے انی جاعلک للناس اماما، یا انی جاعل فی الارض خلیفہ، خود وہ کہہ رہا ہے کہ میں ہی خلیفہ بناتا ہوں، یعنی اس کا خلیفہ ہے، تو پھر اس کا خلیفہ دوسرے خلفاء کی طرح نہیں ہے۔ ہم انسان جیسے ہم انسانوں کے خلیفہ ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ انسانوں میں سے جب ایک غائب ہوتا ہے، اس کام پر احاطہ نہیں رکھتا،
یا اس کی صرف مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے، ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا تو وہ اپنا خلیفہ بنا دیتا۔ مثال کے طور پر اس ظاہری دنیا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ تبوک پر گئے تو مدینہ میں حضرت علی علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا۔ حضرت علی علیہ السلام جب خلیفہ بنے تو اس دنیا ظاہری میں، مادی میں، بصرہ میں، مصر میں، مکہ میں، باقی جو ہے دوسری جگہوں پر اپنے گورنر یعنی اپنے خلفاء مقرر کی جو حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے حکم جو ہے اس کو نافذ کرتے تھے۔ پس جب خدا جو ہے ہر جگہ حاضر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، محیط بھی ہے، کوئی جگہ اس سے خالی نہیں اور ہمیشہ کا حضور رکھتا ہے تو وہ غائب نہیں ہے، لہذا اس کو یہ خلیفہ نہیں چاہیے جو ہماری طرح ہوتا ہے۔ بس اگر اس کا کوئی خلیفہ ہے تو پھر اس کی خصوصیات بھی اور ہوں گی، اس کا ہدف بھی اور ہوگا جو کہ مصداق سے معین ہوگا۔ لہذا انسان کامل کی خلافت جو ہے کہ وہ قرآن مجید میں بھی ذکر ہوئی ہے اور خداوند عالم نے اس کا اظہار کیا ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات میں بھی بہت زیادہ اس کا ذکر ہے کہ خدا کا خلیفہ موجود ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس وقت ملائکہ کو کہا جاتا آدم علیہ السلام کے بارے میں جاعل برعرض فاعل، اور اس میں فاعل جو ہوتا ہے دوام پر دلالت کرتا ہے، یعنی جب بھی دیکھیں ایک صاف عقلی قاعدہ ہے، کچھ خدا کا خوف کریں، فعلاً شیعہ سنی کی بحث سے باہر آئیں، ضد بازی سے باہر آئیں، انی جاعل، میں بنانے والا ہوں خلیفہ، یعنی جب بھی اپنا خلیفہ بناؤں گا تو میں بناؤں گا، لوگوں کو نہیں کہوں گا کہ لوگ بنا ہی نہیں سکتے، لوگوں میں اتنی صفات نہیں ہے، اتنا ظرف نہیں ہے، خدا جتنا مقام نہیں ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ العیاذ باللہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ خلیفہ خدا بنائے گا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ لہذا جتنے بھی ائمہ علیہ السلام کے زائر ہوتے ہیں وہاں زیارت میں جو ہے کیا کہا گیا ہے کہ ان کو کیسے سلام کریں، السلام علیکہ یا خلیفۃ اللہ، آپ پر سلام ہو اے اللہ کے خلیفہ، نہ ہمارے خلیفہ، ہمارے امام ہیں۔ بس خداوند عالم کی خلافت جو ہے اس کا معنی اور ہے، اور کیا ہے کہ خدا کا خلیفہ فقط اور فقط انسان کامل ہو سکتا ہے، انسان ناقص نہیں، انسان ضعیف نہیں، انسان جاہل نہیں۔ ایسا بلند مقام، اتنا اس کا سہہ وجودی ہو، اتنا وجود اس کا بلند ہو، عالم مادہ میں بھی اور عالم تجردات میں، عالم ناسوت و لاہوت اور براہوت میں، تمام عوالم میں اس کا وجود اتنا بلند ہو کہ خدا کے لیے وہ آئینہ نما ہو۔ آئینہ نما کیا ہو؟ یعنی خداوند عالم کی صفات اور خدا کے اسماء کا مظہر ہو، یعنی خدا کی صفات اور خدا کے اسماء اس سے ظاہر ہوں۔ جیسے ہوتا ہے نا سورج آ رہا ہے اور کمرے میں یا غار میں اندھیرا ہے، سامنے ایک شیشہ لگاتے ہیں، آئینہ لگاتے ہیں، آئینہ جو ہے اس آنے والی کرنوں کو، روشنی کو جذب کر کے غار کے اندر، کمرے کے اندر پھینک کے روشنی کرتا ہے، یعنی سورج سے لی ہوئی روشنی ادھر اگرچہ اس کی آپ نے نہیں ہوتی لیکن پہلے اس آئینے میں آتی ہے، آئینے سے ادھر منتقل ہوئی، یہ مظہر ہوتا ہے، یعنی خدا کی، یعنی یہ آئینہ مظہر ہے کس کا؟ آفتاب، خورشید، سورج کا، کہ اس کی روشنی کو جذب کرتا ہے۔ اس میں اتنی ہمت ہوتی ہے، ورنہ پتھر جذب نہیں کر سکتا، لکڑی جذب نہیں کر سکتی، مٹی جذب نہیں کر سکتی، یہ سارے تحمل نہیں کر سکتی۔ آئینہ ہوتا ہے کہ پہلے اس میں ظرفیت موجود ہوتی ہے کہ سورج، خورشید سے آنے والا فائض جو نور ہوتا ہے اس کو اپنے اندر خدا نے یہ وسیلہ بنایا، پھر یہاں سے غار کے اندر امام علیہ السلام خدا اور اس عالم جہان میں، عالم فانی اور عالم امکان میں، چہ عالم مادیات و چہ عالم مجردات، اس میں خدا کا آئینہ ہے، خدا کی صفات کا اور اسماء کا مظہر ہیں۔ اس لیے فرمایا ما للہ عز وجل آیۃ ہی اکبر منی، اللہ کے لیے کوئی بھی نشانی، آیت مجھ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ امام معصوم علیہ السلام فرما رہے ہیں، کافی جلد 1 صفحہ 207،
فرماتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر اللہ کی کوئی آیت اور نشانی نہیں ہے، ہم سے بڑھ کر کوئی اللہ کا مظہر نہیں ہے۔ یہ خلافت جو ہے اصل میں یہ خداوند عالم کی خلافت ہے، یعنی خدا کی ہر صفت اور ہر اسم کا مظہر ہیں۔ یہ جو بھی خدا کی صفات ہیں خدا کی استقلالی ہیں، اصالت اور بالذات ہیں۔ انسان کامل جو ہوتا ہے یہ جامع ہے ان صفات کا، البتہ آپ نے اس سہ وجودی میں اپنا جتنا ان کا ظرف وجودی ہے انسان کامل کا، جتنا بھی وہ بلاخر خدا لامحدود ہے، یہ محدود ہیں، اس لیے ان کو کہا ہے آئینہ۔ خدا کی صفات کا مظہر، یعنی خدا کی صفات اتنا وجود پست بھی نہیں ہے کہ خدا کی صفات نہ کر سکیں، اور لامحدود بھی نہیں ہے لیکن اتنا بلند ہے کہ خداوند عالم کا ہر فیض لے کر خدا کی ہر صفت کا مظہر ہوتا ہے۔ خدا کی تمام صفات کا جامع یہ مظہر ہیں اور وسیلہ ہیں، چاہے ہمیں موت آئے، چاہے ہمیں روزی ملے، چاہے ہمیں رزق ملے، چاہے ہمیں ایک ایک سانس ملے، جو کچھ بھی ملتا ہے یہ خدا کے مظہر کے ذریعے اظہار ہوتا ہے، یہ وسیلہ ہے۔ یہاں سے ہمارے جو اعمال بلند ہوتے ہیں، ہمارے جو خدا کی طرف جاتے ہیں، وہ بھی اس وسیلے سے ہو کے جاتے ہیں، ان کی مہر لگ کے جاتی ہے وہاں، کیونکہ ان کا ایک رابطہ عالم مادیات سے ہے، عالم مادہ سے ہے، ایک رابطہ جنبہ ان کا عالم روحانی کے ساتھ، عالم تجردات کے ساتھ ہے، جو محض ان کا جنبہ روحانی انسان کامل کا ہے، وہ خداوند عالم کی صفات کا مظہر لے کر عکس بھیجتے ہیں ہماری طرف عالم مادیات، اور عالم مادیات کا رابطہ برقرار کراتے ہیں خدا کی طرف۔ یہ خدا کا بنایا وہ نظام ہے، خدا محتاج نہیں ہے، خود خدا نے یہ نظام بنایا ہے، خود خدا، یعنی یہاں تو اول سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب خدا خود مجرد ہے تو وہ مادی کو کیسے بنا سکتا ہے؟ کیونکہ وہ قدرت کاملہ کا مالک ہے، صفر سے لے کر اور لامحدود تک ہر چیز صفت اس میں موجود ہے، لہذا اس نے جہاں مجردات کو پیدا کیا مادیات، ہمیں عالم مادہ میں بھیجا، عالم مادہ میں بھی ہمارا ایک جنبہ روحانی رکھا، ایک جنبہ جسمانی اور مادی رکھا۔ جنبہ مادی سے ہم اس عالم مادہ میں رہتے ہیں، جنبہ روحانی سے ہم عالم روحانیت سے جو ہے تصرف کرتے ہیں، اور جو محض جنبہ روحانی ہے ائمہ بیت علیہ السلام کا جو خلیفۃ اللہ ہیں، ان کے ذریعے خدا تک ہم ان کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے ہم خدا کے قرب میں پہنچتے ہیں۔ میں بار بار مثال دے چکا ہوں کہ جیسے ایک جگہ ہوتا ہے بجلی بنتی ہے، وہاں وولٹیج بہت شدید ہوتی ہے، وہاں سے بجلی گھر میں ہوتی ہے، وہاں سے ہیوی قسم کی جو ہوتی ہیں تاریں وغیرہ، اس سے آتے ہوئے پھر اگلے بجلی گھر میں، پھر وہاں سے ٹرانسفارمر ہے، پھر جو ہے، لیکن اسی لیمپ کو اگر وہاں جو ہے بجلی گھر میں لگا دیا جائے یا ہیوی ٹرانسمیشن ہوتی ہے ان لائنز کے ساتھ، تباہ ہو جائے گا۔ یہ اصلا خود جو نور دیتا ہے یہ خود تباہ ہو جائے گا، اس شدت کو یہ تحمل نہیں کر سکتا، لہذا اس کو اتنی وولٹیج دی جاتی ہے۔ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہے ٹی وی وغیرہ گھر میں لگائیں تو ان کے اوپر وولٹیج لکھی ہوتی ہے، ان کے آگے باقاعدہ ایک جو ہے وہ ایک سوئچ سا بنا ہوتا ہے اڈاپٹر، وہ لگانا پڑتا ہے کہ وہ جتنی اس کو بجلی چاہیے اتنی کر کے اس کو بھیجتا ہے، تاکہ زیادہ بجلی یا کم بجلی جانے سے، کم وولٹیج یا زیادہ وولٹیج جانے سے اس کا ٹرانسمیٹر یا اس کی موٹر وہ اڑ نہ جائیں، تباہ نہ ہو جائیں، نابود نہ ہو جائیں۔ یہی کائنات کا نظام ہے کہ ہائی وولٹیج انسان کامل میں فیض خدا کی، نور خدا کو جو لیتے ہیں، وہاں سے پھر اولیاء خدا آگے ان کے فرشتے ملائکہ امر لیتے ہیں، ان خدا کا امر ان سے لیتے ہیں۔ ابھی عام حوالے سے بات کی جائے تو شرک کی بحث شروع ہو جاتی ہے کہ مشرک ہو گیا، خدا کے مقابلے میں نہیں بلکہ عین توحید ہے کہ خدا کا نظام سبب و اسباب کا، آگ میں رکھا یہ جلاتی ہے، پانی میں رکھا یہ ٹھنڈا بھی کرتا ہے، پیاس بھی بجھاتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، زندگی اس میں غرق ہو جائے تو نابود بھی ہو جاتا ہے، اس کی مختلف ترکیب سے کاربن ڈائی آکسائڈ بھی بنتی ہے، آکسیجن بھی بنتی ہے، ہر چیز میں خاص صفات رکھی ہے، اور ان تمام صفات کا، ان خدا کی صفات کا مظہر عالم مادہ میں بھی اور عالم مجردات میں بھی وہ ہے امام معصوم، جو کہ اللہ کا خلیفہ ہے، لہذا وہاں جو ہے قدرت، علم، فیض، نور، ہر چیز بالاصالہ اور استقلالی و ازلی ہے۔ جب ان میں مظہر خدا جو ہیں، ان میں جو ہے بشکل طبعی اور طولی، لہذا فرمایا اب جو خدا کی صفات ہے، هو الاول
والآخر والظاہر والباطن، خداوند عالم کے ذات کیا ہے؟ اول بھی ہے، آخر، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ ظاہری ان کا معنی سمجھے کیا بنتا ہے؟ پہلا اور آخری درمیان کی، یعنی ابتدا بھی اس سے ہے، انتہا بھی ہے۔ ظاہر بھی حقیقت وہ ہے، باطن بھی حقیقت وہ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، سورہ حدید آیت 4۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، سورہ حدید آیت 3۔ یہ کیا استقلالی اور اصلی خدا کی صفات ہیں، لیکن جو خدا کا خلیفہ ہے، جو مظہر تام ہے، مظہر ناقص بھی نہیں، وہ بھی اپنی حدود میں وجود میں اس ظرفیت کا مالک ہے، خدا کی ان صفات کا مظہر ہے۔ لہذا اسی لیے جو ہے فرمایا لا فرق بینک و بینہا الا انہم عبادک و خلقک، کوئی فرق نہیں ہے تجھ میں اور تیرے خلیفہ میں، مگر ہاں یہ فرق ہے کہ وہ تیرے عباد ہیں، تو معبود ہے، وہ تیری خلقت ہیں، مخلوق ہیں، تو خالق ہے، ورنہ تیری صفات لامحدود ہیں، ان کے اندر تو نے محدود کر دی، تیری اصلی ہیں، ان کی طبعی ہیں، تیری استقلالی ہیں، ان کی غیر استقلالی ہیں، لیکن جو بھی صفات تجھ میں پائی جاتی ہیں وہ تو نے ان کو عطا کی ہیں اور ان میں موجود ہیں۔ بَدَعُوہا من کا، تمام مخلوق کو، ہر چیز کو اس نے شروع کیا ہے من کا، تجھ سے، وَأَوْدُہا إِلَيْكَ، اور تیری طرف ہی جو ہے ان کی عودت ہے، پلٹنا ہے۔ مصباح المتحجد صفحہ 740، اقبال الاعمال صفحہ 145۔ معذرت چاہتا ہوں، ہم نے تو فقط جو ہے دعائیں پڑھنے کے لیے، ثواب کے لیے رکھی ہوئی ہیں، عربی پڑھی، ثواب آدھی، غلط آدھی ٹھیک۔ اصل یہ دعائیں جو ہیں یہ معارف الہی کا چشمہ ہیں، یہ زلال اور ناب چشمہ ہیں، کہاں کس کا؟ معارف الہی کا۔ لہذا خلیفہ ہو وہ سکتا ہے، ہمارا امام ہو وہ سکتا ہے جو انسان کامل ہو اور خدا بند عالم کی صفات کا مظہر ہو۔ اور یہ کب سمجھ آئے گی؟ جب سمجھ آ جائے گی کہ وہ کامل بذات ہے، خدا کی ذات علی الاطلاق، اور جمیل مطلق ہے، اور انسان کامل جو ہے کبھی وہ پیغمبر ہوتا ہے، کبھی اس کا امام معصوم ہوتا ہے، یعنی خلیفہ اس کا ہوتا ہے، جانشین ہوتا ہے جو پیغمبر کا، جیسے ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کائنات کے حتیٰ انبیاء کے امام ہیں، امام الانبیاء، اللہ کے خلیفہ ہیں۔ اور پھر جو اس کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں وہ پوری کائنات میں خلیفہ ہیں، تمام کے انبیاء کے بھی وہ امام ہیں، اس لیے فرما دیا من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں، جس پر ولایت کیسے ہوتی ہے؟ کوئی 5 ٹن کا وزن ہے؟ یعنی تفوق وجودی، ان کا وجود ان نفسوں پر احاطہ کیا ہوا ہے، ان میں تصرف کر سکتا ہے، تمام کائنات کے نفوس پر تصرف کر سکتا ہے باذن اللہ، یہ ولایت تکوینی ہے، انبیاء کے نفوس پر بھی۔ اس طریقہ سے جو پھر اس کے خلیفہ ہوں گے، اس کے جانشین ہوں گے، یعنی خدا کے خلیفہ ہیں، وہ بھی تمام انبیاء کے اوپر فوقیت رکھتے ہیں۔ یہ چیزیں مناظروں والی نہیں ہیں، یہ چیزیں لڑنے جھگڑنے والی نہیں ہیں، ظاہری مطلب والی نہیں ہیں، حقیقت جب در کریں گے۔ آگے میں بات کروں گا کہ جب تک مستخلف ان کی پہچان نہ ہو، یعنی جب تک خدا کی معرفت حاصل نہ ہو، اس وقت تک اس کے رسول کی معرفت حاصل ہو نہیں سکتی، امام کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، اور جب تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت نہ ہو، ائمہ کی، خلیفہ خدا کی معرفت نہیں حاصل ہو سکتی، کیونکہ لوگوں نے خدا کی ہی معرفت حاصل نہیں کی، پابندیاں لگا دیں، خدا کی معرفت تو ہے ہی نہیں، کبھی کرسی سونے کی کرسی پر بٹھا دیا، کبھی گھنگرالے وال اور ریشمی بنا دیے، کبھی اسی خدا کے بنائے غضب کی جگہ جہنم میں اس کی ٹانگ ڈال دی، کبھی جو ہے کشتی لڑوا دی، کبھی نبی کی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نباشد ننگی دوڑ لگوا دی۔ یہ کہاں پر ہیں؟ یہ میں بار بار عرض کرتا ہوں، یہ شیطانی آیات اور یہ رنگیلا رسول، اللہ آف محمد، یہ ساری جو کتابیں لکھی گئی ہیں یہ کہاں سے؟ ہمارے برادران کے حدیثوں سے، جو کہ اسرائیلیات ہیں، اصل میں رسول کی حدیثیں نہیں، ان سے لی گئی ہیں۔ اس لیے انہوں نے واضح کہا تھا کہ ہمیں کہتے ہو سزائے موت دو، جن کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ان کو سزائے موت دو، جو ابھی بھی یہ کتابیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن ضد، ظلمت، ہٹ درمی،
حرام خوری یہ امام معصوم کے سامنے، اسلام کے خدا کے سامنے لے آتی ہے۔ یہاں پر اصل میں بت ہوتے ہیں، آپ نے کبھی نفس کو بت بنایا ہوتا ہے، کبھی یہ خاص مذہب کو، کبھی خاص شخصیت کو، ان کو بت بنایا ہوتا ہے۔ آج کل وہ پتھر والے بت نہیں ہیں، کم ہیں، لکڑی اور لوہے والے بت۔ آج کل جو ہے نفسانی اور شخصیات اور قدرت کے بت ہیں، اس کے پیچھے قرآن، یہ آپ مناظروں میں دیکھا کریں، قسم کھا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ میرا جھوٹ بھی ہے تو اس کو سچ ثابت کرنا ہے، اگلے کو جھوٹا ثابت کرنا ہے۔ کس کس جگہ سے توہین کر رہے ہوتے ہیں، ضعیف روایات لا کر۔ یہی نتیجہ نکلا کہ جب رسول کی پہچان نہ تھی، رسول کہہ رہے ہیں کہ مجھے قلم و کاغذ دوات لا دو، انکار کر دیا، کہا کہ رسول نعوذ باللہ ہذیان کہہ رہے ہیں میں تمہیں وہ چیز بتا لکھ کے دے جاؤں کہ قیامت تک کے لیے گمراہی سے بچ جاؤ، کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے، قرآن کافی ہے۔ اور آج لوگ آ کے ان کے قصیدے گا رہے ہیں، ان کی وکالت کر رہے ہیں کہ نہیں وہ تو چاہتے تھے رسول خدا کو توہین، خود تکلیف نہ، خود رسول کو پتہ نہیں تھا تکلیف مجھے ہو رہی ہے۔ وہ کریں کہ وہ چیز لکھ کے دے جاؤں کہ جس سے تم کبھی گمراہ نہ ہو۔ اس گمراہی کا باعث آج جو فرقے بن گئے، کون ہے خدا کے لیے علیحدگی میں بیٹھ کے اللہ کے لیے سوچو، یہ ساری وہ کہہ رہے ہیں رسول خدا جو اللہ کا خلیفہ ہیں، امام الانبیاء، کہ ایسی چیز لکھ کے دے جاؤں کہ قیامت تک میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ لن تضلوا بعدی ابدا، ابدا، ہمیشہ کے لیے گمراہی سے بچ جاؤ۔ یہ کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کا، رسول کا انکار توہین نہیں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، قرآن کا انکار، لیکن ڈٹے ہوئے ہیں۔ کوئی اس کے خلاف بات کر دے، شرافت سے کفر کا فتویٰ، قتل کا فتویٰ لگ جاتا ہے۔ یہی باتیں ابتدا سے ہوئیں تو سقیفہ بنا، یہی کردار تھا تو کربلا بنا، یہی کردار تھا تو بنو امیہ آ گئے، یہی کردار تھا تو خوارج بنے جو کہ آج تک چلتے آ رہے ہیں۔ خدا کے دین میں تحریف کر ڈالی اور ڈٹے ہوئے ہیں، اہل بیت کے مکتب پر چلنا، نام لینا مشکل ہو چکا۔ لہذا دوستان عزیز، ٹائم کو تھوڑا زیادہ ہو گیا تھا، اختصار کے ساتھ یہ 20-15 منٹ کا رکھوں۔ بہرحال کچھ مطالب اتنے عالی ہیں، بعض کا معذرت چاہتا ہوں لمبا ہو جاتا ہے، اس پر غور کریں۔ میں اس پر گفتگو کروں گا کہ سب سے پہلے مستخلف یعنی خدا کی پہچان، معرفت حاصل کریں، تو اس کے رسول کی معرفت حاصل، اس کا جو خلیفہ ہے، رسول کی معرفت ہوگی تو اس کے خلیفہ کی بھی معرفت ہو جائے گی، پھر جھگڑا ختم ہو جائے گا کہ فلاں تھا فلاں تھا۔ جو اس نصاب پر، اس مرتبے پر پورا اترے گا وہ خدا کا خلیفہ ہوگا، مناظروں کی ضرورت نہیں ہوگی۔ خدا بند عالم سے دعا ہے کہ خدا بند عالم ہمیں اپنے زمانے کے امام کی معرفت عطا کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔